اس نئے اور دلچسپ جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے زبردست سورس پر بات کرنے والے ہیں جو تاریخی واقعات اور روحانی حکمت کو ملا کر ہماری روزمرہ زندگی کے لیے انتہائی شاندار اور عملی حل یعنی سولوشنز نکالتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہم اپنے مسئلوں کو اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ سورس بالکل ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ صرف سوچنے کا انداز بدلنے سے بڑا مسئلہ بھی کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ چلیں سیدھا موضوع پر آتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ذرا اس بنیادی سوال پر غور کریں، جب زندگی میں پہاڑ جیسی بالکل ناقابل تسخیر قسم کی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں تو کیا واقعی انہیں چھوٹے اور بالکل سادہ سے حل سے شکست دی جا سکتی ہے؟ مطلب کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا ڈراؤنا مسئلہ ایک چھوٹی سی کوشش کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سورس ہمیں تاریخ کے ایک بہت ہی مشہور اور طاقتور واقعے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یمن کا ایک انتہائی حاسد گورنر تھا ابرہہ۔ اس نے کعبے کی مقبولیت اور معاشی طاقت سے جل بھن کر ایک عالی شان چرچ بنوایا، مگر جب لوگ پھر بھی کعبے ہی جاتے رہے تو اس حسد نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی خوفناک فوج تیار کی تاکہ کعبے کو ہی گرا دے۔ اب ہاتھیوں کا مقصد کیا تھا؟ ظاہر ہے صرف دہشت پھیلانا اور رعب جمانا۔ لیکن ذرا دیکھیے اس پورے سفر میں اس نے قدرت کے تمام انتباہی اشاروں یعنی الارمز کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ راستے میں کئی قبیلوں نے اسے روکا اور جب وہ بالکل قریب پہنچا تو اس کا اپنا ہاتھی وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے مکہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھانے سے انکار کر دیا، حالانکہ جب اس کا رخ واپس یمن کی طرف کیا جاتا تو وہ فوراً کھڑا ہو جاتا۔ سورس بتاتا ہے کہ یہ کھلی وارننگز تھیں جنہیں نظر انداز کرنا اسے بہت بھاری پڑا۔ اب ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں، کتنا زبردست موازنہ ہے۔ ایک طرف لوہے کی ذرا بختر پہنے ہاتھیوں کی وہ وشال فوج جس کا مقصد صرف اور صرف خوف پیدا کرنا تھا، اور دوسری طرف سورس کے مطابق دفاع کے لیے کوئی بڑی فوج یا ہتھیار نہیں آئے، بلکہ ابابیلیں آئیں، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں صرف 3 چھوٹی کنکریاں تھیں، اور کمال دیکھیے، ان معمولی سی کنکریوں نے اس مغرور اور طاقتور فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ تاریخی واقعہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ظاہری طاقت چاہے کتنی ہی ڈراؤنی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی لیکن بالکل درست نشانے پر لگنے والی چیز بڑے سے بڑے غرور کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ تو ہاتھیوں کی اس فوج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اپنے دائرہ اختیار کو یعنی اپنے کنٹرول کو سمجھنا۔ اور یہ نقطہ، ذاتی کنٹرول اور اختیار کا نقطہ، یہاں بہت ہی شاندار طریقے سے واضح ہوتا ہے۔ جب ابرہہ کی فوج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا تو وہ سیدھے ابرہہ کے پاس گئے اور صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شخص کعبے کے بجائے اونٹوں کی بات کیوں کر رہا ہے۔ اس پر ان کا جواب انتہائی مدبرانہ اور کمال کا تھا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کا ذمہ دار ہوں۔ کعبے کا اپنا مالک ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ سورس اسی بات پر بہت زور دیتا ہے کہ شدید پریشانی کے وقت انسان کو صرف اسی چیز کی فکر کرنی چاہیے جس کا کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں ہو، باقی سب چھوڑ دینا چاہیے۔ آئیے اب مسائل حل کرنے کی نفسیات کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اصل میں تو یہ سارا کھیل ہی ذہنی ہے۔ اب یہ سلائیڈ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ سورس کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم باہر کے مسائل سے لڑیں، ہمیں اپنے اندر بیٹھے دشمنوں یعنی اندرونی چوروں کو پکڑنا ہوگا۔ یہ وہ عادتیں یا سوچ کے انداز ہیں جو خاموشی سے ہمارے قیمتی وسائل چرا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر رات گئے تک سکرین سکرول کرتے رہنا، یہ ہماری نیند چرا لیتا ہے۔ فضول خرچی ہماری دولت اڑا دیتی ہے۔ یا پھر ایک طرف تو وزن کم کرنے کا سوچنا اور دوسری طرف جنک فوڈ کھاتے رہنا، یہ سب اندرونی چور ہیں۔ سورس کی تجویز بالکل واضح ہے، کوئی بھی بیرونی حل اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک ان اندرونی چوروں کو نہ روکا جائے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور زبردست تکنیک جو سورس بیان کرتا ہے وہ ہے مسئلے کو دماغ کے اندر ہی مار دینا۔ مطلب یہ ہے کہ شعوری طور پر اپنی سوچ کا رخ موڑ لینا، اسے ریپلیس کر دینا۔ جب کوئی حد سے زیادہ منفی باتیں کرے یا اوور تھنکنگ حاوی ہونے لگے تو خود کو یاد دلانا چاہیے کہ یہ اس کی منفی سوچ ہے، یہ میرا کچرا نہیں ہے۔
اس چھوٹی سی مشق سے ہم اپنی ذہنی توانائی کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں اور مسئلے کو دماغ میں مزید الجھنے سے پہلے ہی جڑ سے اکھاڑ پھینک سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے عملی پہلو کی طرف، یعنی 3 قدموں پر مبنی حل کیسے تشکیل دیا جائے اور عادتیں کیسے بنائی جائیں۔ تو یہاں سب سے اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ سورس مستقل عادتیں بنانے کے لیے 3 کے ہندسے پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ یہ 3 کا ہندسہ دراصل انسانی نفسیات پر ایک جادوئی اثر رکھتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں، جب ہم 30 دن کا کوئی لمبا چوڑا ہدف بناتے ہیں تو دماغ اسے ایک پہاڑ سمجھ لیتا ہے اور جلدی تھک جاتا ہے۔ اس کے بجائے سورس کے مطابق ہمارا دماغ چھوٹے چنکس یا حصوں میں بہت بہتر پرفارم کرتا ہے۔ 30 دن کے ایک بڑے ڈراؤنے چیلنج کو اگر 3 دن کے 10 چھوٹے پیکس میں بانٹ لیا جائے تو کمال ہو جاتا ہے۔ انسانی جذبہ اور موٹیویشن عام طور پر 3 دن تک بہت ہائی رہتی ہے۔ جیسے ہی 3 دن کا ایک پیک پورا ہوتا ہے، دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ یہ کامیابی کا وہ احساس ہے جو اگلے 3 دن کے لیے نیا ایندھن اور نئی ہمت دیتا ہے۔ اسی 3 کے قانون کو اگر ہم عملی زندگی میں دیکھیں تو اصول یہ ہے کہ کوئی بھی سلوشن یعنی حل 3 قدموں سے زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر وزن کم کرنے کا مسئلہ لے لیں۔ اسے بلا وجہ مشکل بنانے کے بجائے صرف 3 سادہ سٹیپس بنائے جا سکتے ہیں۔ پہلا، پورشن کنٹرول یعنی کھانے کی مقدار کم کرنا۔ دوسرا، پانی کا استعمال بڑھانا۔ اور تیسرا، روزانہ کچھ دیر پیدل چلنا یا واک کرنا۔ سورس کے مطابق حل جتنا آسان اور مختصر ہوگا، اس پر عمل کرنا اتنا ہی ممکن ہوگا۔ لمبی اور پیچیدہ روٹینز انسان کو بہت جلد تھکا دیتی ہیں۔ تو پھر ایک اچھے حل کی پہچان کیا ہے؟ اس کے لیے ترجیحات اور حدود کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ سورس نے ایک صحت مند حل کے لیے کچھ زبردست باؤنڈریز بتائی ہیں۔ پہلی چیز، یہ انتہائی کفایتی ہونا چاہیے، یعنی علاج سب سے پہلے اپنے کچن اور گھر سے ڈھونڈے۔ ہر مسئلے پر پیسے بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، سورس ڈیجیٹل سکرینز پر انحصار کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ ٹریکنگ کرنی ہے تو موبائل فون کے بجائے فزیکل کتابیں، ریت کی گھڑی یا پوموڈورو ٹائمر استعمال کریں، کیونکہ سکرینز دھیان بھٹکانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ گھر اور بچوں کی قیمت پر کوئی حل نہیں نکلنا چاہیے۔ چوتھا، زندگی میں ہمیشہ ایک پلان بی کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اور پانچواں، سب سے اہم، دنیاوی اور روحانی ضروریات میں ایک بیلنس ہونا چاہیے تاکہ وقتی فائدے کے چکر میں کوئی دیرپا روحانی نقصان نہ ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں پر قابو کیسے پایا جائے؟ اس کے لیے عملی زندگی میں صبر بہت ضروری ہے۔ اور یہ اگلا تاریخی واقعہ بہت شاندار طریقے سے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ سچے مسائل حل کرنے والے انتہائی کشیدہ صورتحال میں بھی پرسکون رہتے ہیں، جذباتی نہیں ہوتے۔ سورس بتاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا اور لا علمی میں وہیں پیشاب کرنے لگا۔ لوگ غصے میں اسے مارنے کے لیے دوڑے تو وہاں موجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی پرسکون انداز میں فرمایا، اسے فارغ ہونے دو اور پھر اس پر پانی بہا دینا۔ ذرا سوچیں، یہ کتنا حیرت انگیز رسپانس ہے۔ ایک عملی انسان غصہ کرنے یا چیخنے چلانے کے بجائے ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت اس مسئلے کا سب سے مؤثر اور فوری حل کیا ہے۔ اسی طرح حل پر مبنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں قبولیت اور عمل کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ سورس اس تفریق کو سمجھانے کے لیے ایک اور بہت دلچسپ واقعہ پیش کرتا ہے۔ جب حضرت سلمہ کو شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے انتہائی ایمانداری سے وہ مسائل گنوائے جو ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، جیسے ان کی زیادہ عمر، ان کے بچے اور ان کے اندر موجود فطری حسد۔ اب جواب میں جو حکمت عملی اپنائی گئی وہ کمال کی تھی۔ جو چیزیں قابل عمل تھیں ان کا حل دیا گیا، مثلاً بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی گئی اور عمر کے حوالے سے تسلی دی گئی۔ لیکن وہ انسانی جذبہ جو مکمل کنٹرول میں نہیں تھا، یعنی حسد، اس کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے صرف خدا سے دعا کی جائے گی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو یہ واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں عملی قدم اٹھانا ہے اور کن چیزوں کو محض قبول کر کے اپنے یقین اور ایمان کے حوالے کر دینا ہے۔ آخر میں اس جائزے کا اختتام ایک بہت گہری اور چپتی ہوئی سوچ پر ہوتا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ انسان اپنی زندگی کے مسائل اور ان کے حل کو خود ہی ضرورت سے زیادہ الجھا رہا ہے؟ کیا واقعی ایسا نہیں ہو رہا کہ چھوٹے، مسلسل اور سادہ حل کو نظر انداز کر کے ہم بس تھکا دینے والی اور بڑی بڑی کوششوں کے سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو آخر میں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر رک کر سوچنا بہت ضروری ہے۔ اور کیا معلوم زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ان چھوٹی اور سادہ سی عادتوں میں ہی چھپا ہو؟